عشق دا ذائقہ ذوق والا جس تک لیا وہی جان دائی۔ آپ یقین کریں ابھی قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ ادھر نروال سے مین بازار سے دوست احباب پتہ نہیں 8 بجے سے 9 بجے سے ادھر کھڑے تھے، بائکوں پہ تھے، اتنے انتظار کے باوجود کسی کے چہرے پر کوئی تھکاوٹ کے میں نے آثار نہیں دیکھے، اور وہ اتنا انتظار کرنے کے بعد بھی جو کہ ہم اپنے دل میں وہ محسوس کر رہے تھے کہ اتنا انتظار انہوں نے کیوں کیا، ان کو جانا چاہیے تھا، لیکن ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں تھی، کوئی ان کے چہرے پر کوئی اثرات نہیں تھے کہ آپ اتنے لیٹ کیوں آئے یا ہم نے ابھی تک انتظار کیا۔ آپ یقین کریں یہی سوچتا رہا، پھر اس مرد قلندر جو کہ اسی موقع پر کہتے تھے یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے، یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے، کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی، 7.5 منٹ تک گولیوں کا یوں سامنا کرنا، یقین کریں عقل سے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں تو تاریخ دان بھی اپنا قلم توڑے گا کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نہتے لوگ سینے اپنے گولیوں کے سامنے کر کے ایک کے سینے پر گولی لگے تو 10 مزید آگے بڑھے۔ ظاہری بات ہے یہ اس مرد قلندر کی روح کو اللہ کریم جل جلالہ ان کی قبر پر کروڑا رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے اس قوم کو یہ جذبہ دیا کہ آج الحمدللہ ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ سیاسی جماعتوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ اپنے قائدین کے لیے اس طرح کی یا بغیر کسی مفادات کے بغیر کسی اغراض و مقاصد کے ایک قدم بھی آگے بڑھائے۔ یہاں پر قدم تو کیا سینے آگے بڑھاتے ہیں صرف گولی کھانے کے لیے، یقیناً یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے حضور امیر المجاہدین نے اس قوم میں پھر سے جذبہ بیدار کر دیا ہے تو وہی علامہ اقبال کا شعر کے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ میں یقین کریں مجھے جب بھی میں آغاز کرتا ہوں پشتو شعر سے کرتا ہوں، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ جس طرح بابا جی نے قومیت اور لسانیت کی بدبودار نظریے کو یکسر پھر سے دفن کر دیا اور بتا دیا نہیں جب بات حضور کی عزت آبرو کی ہو، جب بات اسلام کی ہو، جب بات دین مصطفیٰ کی ہو تو پھر وہی حضرت سیدنا سلمان فارسی نے جس طرح فرمایا تھا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، تو پھر فارس سے آئے اسلام اس کا پہچان بن جاتا ہے۔ تو میں شروع اس وجہ سے کرتا ہوں تاکہ یہاں کے لوگوں کو بھی اور خیبر کے لوگوں کی بھی دل سے یہ خیال بھی نکل جائے کہ ہم پٹھان ہیں، یہ پنجاب ہے، وہ سندھ اور بلوچستان ہے۔ نہیں، جب ہم نے حضور کی غلامی کا نعرہ لگایا کہ لبیک یا رسول اللہ، اب ہم بطور غلام حضور کے دربار پہ حاضر ہے، وہ چاہے ناروال ہو، وہ چاہے شکرگڑھ ہو، وہ چاہے سیالکوٹ ہو، جب بات حضور کی غلامی کی آ جاتی ہے تو ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہم غلام آپ کے دربار ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے عالم کفر کو اسی جذبے سے، مسلمانوں کو اسی جذبے سے سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ جب طلیحہ بن خویلد اسدی نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ مجھے تو بتائیے ہم کیوں ناکام ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں مسلمان کم ہوتے ہیں، یہ حضور کے غلام تھوڑے سے تعداد میں آ کے ہمارے بڑے سے بڑے لشکر کو شکست کیوں دیتے ہیں؟ تو ان کو اپنے حواریوں نے کچھ عجیب سا جواب دیا۔ انہوں نے جواب دیا لیس منا رجل الا وهو يحب ان يموت صاحبه قبله، کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے، ہر بندہ جب جنگ کے ماحول بن جاتا ہے تو وہ پیچھے ہو جاتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے یہ جو میرا ساتھی ہے یہ آگے ہو جائے، تیر آ جائے تو ان کو لگے میں بچ جاؤں، گولی آ جائے ان کو لگے میں بچ جاؤں، تلوار کی وار آ جائے ان کو لگے میں بچ جاؤں، یہ جان سے چلا جائے میری زندگی
بچ جائے وَإِنَّا لَنَلْقَى قَوْمًا كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَن يَمُوتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، لیکن جس کے ساتھ ہمارا ٹکرا ہے اس میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو خود یہ چاہتا ہو کہ آج میں بچ جاؤں اور میرا یہ ساتھی شہید ہو جائے۔ وہ جب بھی میدان میں نکل آتا ہے، وہ جب بھی تلوار کے سامنے آتا ہے، وہ جب بھی نیزے کے سامنے آتا ہے، وہ جب بھی تیر کے سامنے آ جاتا ہے تو ان کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہائے کاش آج وہ دن آ جائے کہ شہادت سب سے پہلے مجھے نصیب ہو، کاش آج ہی وہ دن آ جائے یہ میرا ساتھی اس سے پہلے میں شہید ہو جاؤں۔ تو اس قوم سے ہمارا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے جو دشمن کے تیروں کے سامنے آ کر ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے اتنا ستم کر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اس قوم سے کیسے مقابلہ پھر ہو سکتا ہے جس کے سامنے روم کی آدھی سلطنت رکھ دی گئی اور فرمایا کہ تم یہ ساری سلطنت آپ کو بتایا گیا، یہ آدھی سلطنت لے لو، حضور کا دامن رحمت چھوڑ دو، حضور کی غلامی کا جو آپ نے حرم رکھا ہے یہ چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے؟ لو آتیتنی جمیع ما تملک، حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی، لو آتیتنی جمیع ما تملک وجمیع ملک العرب ما رجعت عن دین محمد طرفت عین، یہ تو تم نے مجھے آدھی سلطنت دی ہے، آدھی سلطنت دے رہے ہو، خدا کی قسم روم کی آدھی سلطنت نہیں، یہ پوری سلطنت دو، پھر اتنا اور دو، پھر ساری عرب کے بادشاہت میرے پاؤں میں رکھ دو۔ تو یاد رکھنا میں اپنے کریم آقا سے پلک چپکتے دیر میں بھی وفائی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اس قوم سے پھر مقابلہ نہیں ہو سکتا، جس قوم کی غیرت کا یہ عالم ہو کہ ان کے سامنے ان کے 2 ساتھیوں کو شہید کیا گیا اور جب ان کو لایا گیا اس دیکھ کے قریب پہنچایا گیا تو آپ کے آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے۔ رومیوں نے کہا ڈر گئے، شاید مال تو ان کو نہ خرید سکے مال سے، لیکن موت تو موت ہے، موت سے ڈر گئے۔ واپس بلایا، کہا آ جاؤ، اب بھی پیشکش باقی ہے، اب بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آدھی سلطنت لے لو اور حضور کا دامن رحمت چھوڑ دو۔ آپ نے فوراً جواب دیا، بدبختو کیا سمجھ رہے ہو کہ میں موت سے ڈر گیا؟ نہیں، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج ایک جان ہے، اس کو قربان کرنے کا وقت ہے۔ ہائے کاش میرے ہزاروں جانیں ہوتی اور وہ ایک ایک جان میں اپنی کریم آقا پر قربان کر دیتا۔ زندہ باد، 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 زندہ باد۔ اس لیے عالم کفر نے سمجھا کہ جب تک ان مسلمانوں میں یہی جذبہ موجود ہو، حضور کے دین پر، حضور کے قدم مبارک کے خاک پر مر مٹنے کا جذبہ، ان کو شکست نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک بندہ ہوگا ممتاز قادری پوری عالم کفر کو، یہ ان کی 27 گولیوں کی گونج اب بھی باقی ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کئی سو قتل ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کسی کو یاد تک نہیں، لیکن ان 27 گولیوں کی گونج اب بھی باقی ہے، پورے یورپ میں ہے، پورے پاکستان میں ہے، پورے ہندوستان میں ہے، ہر طرف ہے۔ کیوں ہے کہ وہ 27 گولیاں حضور کی عزت و ناموس اور حضور کی عزت و عبرو کی حفاظت کے لیے چلی گئی۔ اس لیے آپ سب نے خدا کی قسم میں تو یہی سوچتا ہوں کہ اس زمانے میں جو حضور امیر المجاہدین نے پھر سے وہ جذبہ بیدار کر دیا اس امت میں اور ان نوجوانوں میں کہ ان کے آنکھوں سے موت کا ڈر ہی نکال دیا۔ اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ہم نعرے تو لگاتے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن یقین کرے وہ ماحول پہلے نہیں تھا۔ موت قبول کرنے کا تو بہت دور کی بات ہے، معمولی سے سختی پیش
عشق و محبت کی حرارت کو کم کر دیتے تھے کہ نہیں اب تو جو ہے نا وہ سلسلہ نہیں ہے، لیکن اب سختیاں ہے، تکالیف ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سید خاندان ہے سارے، عید کے دن چاپا پڑ جائے، گھر کے دروازے توڑے جائے، ادارے کو نقصان پہنچ جائے، پھر بھی جب قربانی کی بات ہو سب سے پہلے میدان میں ہو۔ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ اور یہ اس مرد کلندر نے پھر سے وہ جذبہ بیدار کر دیا ہے کہ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی۔ عالم کفر نے صرف اسی جذبے کو اسی جذبے کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے امت سے یہ جذبہ نکالا جائے، اور ان کو امن کی طرف لے کے آئے، ان کو قلم کی طرف لے کے آئے، ان کو اخلاق کی طرف لے کے آئے۔ اور یہ خوبصورت الفاظ خوبصورت پیراؤں میں ہمارے لوگ اس کے ساتھ یہ کر کے نہیں اب کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں اس مرد کلندر پر جنہوں نے فرمایا اگر آپ کے ہاتھ میں تلوار اٹھانے کی سخت نہیں ہے تو پھر حضور کی تلوار کی نفی بھی نہیں کرنا۔ وہ تلوار جس پر لکھا ہوا تھا یہ شعر احد کے دن فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ آگے بڑھنے میں عزت ہے، قربانی میں عزت ہے، اسلام کے لیے 2 قدم آگے بڑھو، میدان لگاؤ، اس میں عزت ہے۔ اگر اس وجہ سے پیچھے رہے کہ نہیں موت آئے گی، اس وجہ سے پیچھے رہے کہ میرے مال و متاع کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، تو یہ تقدیر سے تو بچ نہیں سکتے۔ تقدیر تو ہر صورت میں، وہ گھر میں بھی موت آ سکتا ہے، وہ کسی بھی حادثے میں بھی موت آ سکتا ہے، لیکن اس موت کا تو مزہ ہی جدا ہے کہ 104 بخار ہو اور فیض آباد کی نومبر دسمبر کے سردیاں ہو، اوپر سے بارش برس رہی ہو، اور اسی رات میں آپ حضور کے عزت ابرو پر پہرا دینے کے لیے تمام رکاوٹیں عبور کر کے، اس معذوری کی حالت میں تمام رکاوٹیں عبور کر کے میدان میں آئے۔ خدا کی قسم میں گواہ ہوں، جھوٹ نہیں ہے، اللہ کی حضور میں جواب دہ ہوں کہ جب آپ تشریف لے آئے تو میں نے جب دیکھا آپ کا چہرہ مبارک انتہائی متغیر اور بدلا ہوا تھا، میں نے کہا حضور آپ کو تو بہت تکلیف اس طرح نظر آ رہا ہے کہ آپ کو بہت تکلیف ہے۔ مجھے اسی وقت فرمایا ہاں یہ دیکھو نبض بہت زیادہ بخار ہے مجھے۔ میں نے کہا حضور پھر کیوں آپ تشریف لے آئے؟ آپ کے اولاد موجود ہے، آپ کے بیٹے موجود ہے، ہر قسم کی قربانی کے لیے موجود ہے، اور الحمدللہ آپ کی تربیت یافتہ ہے۔ انشاءاللہ یہ جان تو چلے جائے گی، میدان نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے۔ آپ کیوں تشریف لے آئے؟ مجھے اسی وقت ہنس کے کہا کیا بات کرتے ہو امین صاحب، یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے، یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے۔ کیا بات کرتے ہو، یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے۔ تو آپ یقین کریں جس نے پوری دنیا کو، صرف فرانس کو نہیں، پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بھلے 1450 سال گزر گئے، آپ نے بڑے کوششیں کی ہر لحاظ سے، میڈیا کے ذریعے، اپنے لوگوں کے ذریعے، لیکن پھر بھی پوری دنیا کو پیغام دیا کہ نہیں وہ حضور کی عشق و محبت کے چنگاری اب بھی موجود ہے۔ اب بھی پاکستان میں حضور کے وہ غلام رہتے ہیں جو اپنے کریم آقا کے قدم مبارک سے لگی خاک پر بھی اپنا تن من قربان کر سکتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہوا، قربانیاں دی تو کیا ہوا، سفیر کا یہ سفیر کا وہ۔ میں نے کہا خدا کی قسم پوری دنیا کو اگر کسی نے پیغام دیا کہ میرے مصطفیٰ کریم کے نام پر مر مٹنے والے اب بھی موجود ہیں تو وہ مرد کلندر قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ لیتے۔ اور اگر کیا ہوا
سفیر کے یہ مسائل آپ بیان کرتے ہیں، یہ ہوا وہ. میں نے کہا یہ تو لبیک کی لوگوں کی قربانیاں تھی کہ 1 سال تک وہ باہر رہا. میں نے کہا اگر اس وجہ سے تو پھر بات بہت آگے بڑھے گی. یہ 8 دیے شہید، یہ 30 دیے شہید کس لیے دیے؟ میں نے کہا پھر 53 کی تاریخ کیوں بیان کرتے ہو؟ 53 کی تاریخ پر فخر کیوں کرتے ہو؟ ہم فخر کرتے ہیں اس ایک خون کی ایک قطرے پر ہمیں فخر ہوگا اور تک قیامت ہوگا. لیکن اگر آپ کی اس دلیل کو مانا جائے جو منافقت کرتے ہیں تو پھر 53 میں تو 10,000 یا 14,000 نے قربانیاں دی. کس لیے کہ ظفر اللہ قادیانی وزیر خارجہ کو ہٹایا جائے. وہ نہیں ہٹایا گیا، وہ بیٹا رہا، قربانیاں پیش ہوتی رہی. آج بھی تاریخ بن چکی ہے. ہم کہتے ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہے، پھر یہ بات تو بہت آگے تک چلے جائے گی. اس لیے بابا جی فرماتے تھے منافق کسی حال میں خوش نہیں رہتا. ابو بکر صدیق سارا مال لے آئے تو کہے یہ ریاکار ہے. عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے آئے تو کہے اس 1 کلو کی اللہ کو کیا ضرورت تھی. لبیک والے میدان میں سینے پیش کرے، جوانیاں لٹائے، تب بھی یہ بات کرے. اگر لبیک والے گھروں میں رہے تب بھی یہ بات کرے، جیلوں میں رہے تب بھی یہ بات کرے. ہم نے کہا ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ آپ کی شاباش کی ہمیں ضرورت ہے. ہم جن کا کام کرتے ہیں ہماری ان کی طرف سے ایک نگاہ ناز مل جائے، بخدا دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. اب تو یہ ایک ایسا قافلہ اللہ اور رسول کی کرم سے الحمدللہ نکلا ہے. بہت دیر بعد آپ یقین کریں کہ جب ہمیں خبر ملتی تھی اندر کہ اس طرح کا جو کارواں ہے وہ چل پڑا ہے، اور پھر ظلم کی خبر مل جاتی کہ آج 4 شہید ہوئے، کل 3 شہید ہوئے، تو یقین کریے یہی دعا دی تھی اللہ یہ تو بہت سالوں بعد، بڑی محنتوں بعد حضور کی عزت آبرو کے لیے اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے ایک توانا اور طاقتور آواز ہوتی ہے. یا اللہ اگر ان کو دبایا گیا تو پھر تو 100 سال میں کوئی بھی بندہ یہاں پر اس نظام کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکے گا. یہ پھر آگے تو کوئی بندہ ہی نہیں ہوگا جس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے. لیکن پھر بابا جی کے وہ مجھے جملے پھر یاد ہوتے تھے کہ ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے اثرا نہیں چھوڑ رہے. خدا کی قسم یہ تو تاریخ بن چکی ہے، تاریخ بن چکی ہے کہ گولیوں کا سامنا. وہ میں شعر پڑھ رہا تھا اور کہاں نکل گیا عشق دے کا ذوق والا جس چکلے آؤ ہی جان دائی. یہ تو اس بندے سے پوچھو کہ آپ نے جو تاج دارے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کے جو سینے پر گولیاں کھائی ہے تجھے کیا بتائے ہم نشی. ہمیں موت میں جو مزہ ملا نہ ملا وہ مسیح و حضر کو حیات عمر دراز میں. یہ تو ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ بروز حشر کہ جب آپ نے حضور کے نام پر گولی کھائی تو مزہ کیسے آیا. واللہ آج جو لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں نوجوانوں کے سینے پٹ رہے ہیں انشاءاللہ وہ تو منظر ہی کچھ اور ہوگا کہ جب کریمہ کا سامنے ہوں گے اور یہ اشاق لبیک کے نعرے آپ تک کیوں تو نہیں ہے، تھکاوٹ تو نہیں ہے. ویسے میرا گرم اویس قادری صاحب نے ہمارا جو ادھر کا شیڈول تھا وہ سوات میں ان کو پتا ہے، میں نے ان کو پہلے سے بتایا تھا کہ میرا سوات کا شیڈول ہے، ادھر ملاکنڈ ڈویژن کے انتخابات ہو رہے تو میں نے کہا میرے ادھر جلسے ہیں. لیکن یہ برابر پروگرام کی تیاریاں پروگرام کے حوالے سے مسلسل پیغامات بیچتے رہے. میں نے کہا آپ ہی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جاننا چاہیے، ورنہ ادھر بہت زیادہ ضرورت تھی، آپ لوگوں کی محبت تھی. تو تھکاوٹ اگر ہے تو میں صبح 5:30 بجے نکلا ہوں.
ابھی راستے میں مجھے ڈرائیور نے بتایا اس کے بعد میرے بس کا نہیں ہے. میں نے کہا مسئلہ نہیں ہے ڈرائیونگ میں کروں گا. آپ کے لیے مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا. یقین کریں اگر آپ لوگ بس میں اختتام کی طرف بھی آ رہا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھنا, لبیک والوں کے حوالے سے کم از کم یہ تصور ختم ہونا چاہیے. بندہ کہے نا میں تقریر مجھے آدھا گھنٹہ ملے گا تو آدھے گھنٹے میں تو میں گرم ہو جاتا ہوں. میں نے کہا لبیک والے 24 گھنٹے گرم ہی رہتے ہیں. ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تکا نہ کرے. یہ سفید داڑیوں میں کب سے یہ یہاں پر بھی بیٹھے ادھر بھی انتظار کر رہے ہیں. ابھی میں جہاں سے آیا بڑے جو ہے نا معمر لوگوں کو میں نے دیکھا جو ادھر کے امیر ہیں 7.5 مہینے جیل کاٹنے کے بعد بھی آج سب سے پہلے وہ کرسی پر بیٹھے تھے. میں نے کہا یہی تو کمال ہے کہ حضور کے عزت ابرو کی بات آئی کسی نے یہ نہیں کہا, سب نے آگے ایک قدم بڑھ کر آگے کہا کہ نہیں ہم نے رسمن بابا جی کے ساتھ یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ میری مال اولاد جان ہر سب کچھ آپ پر قربان ہو. جب قربانی کا وقت آیا میدان میں کر کے بھی دکھایا. اس لیے یہ جو ماحول بنا ہے قبلہ امیر المجاہدین کے فیضان سے, واللہ اس مرد کلندر کی فیضان سے, اس کے فیضان سے الحمدللہ یہ ماحول بن چکا ہے. یہ بہت ناشکری ہوگی اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہ کر کے فائدہ نہ اٹھا کے پاکستان میں حضور کے دین کے لیے کوشش نہ کی. یقین کرے چھوٹے چھوٹے بچے, ابھی ایک قادیانی مسلمان ہوا, وہ وکیل تھا, ان کے ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے. انہوں نے خود سے اس کا وہ اعتراف کر رہا ہے کہ پاکستان میں قادیانیت اپنے آخری سسیہ لے رہی ہے. اتنا چھوٹا بچہ جب بات سیکھتا ہے تو سب سے پہلے تاجدار ختم نبوت زندہ باد, یقین کرے بابا جی نے ایسا ماحول بدل دیا ہے, ایسا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر بھی لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت. میں آپ کو خیبر پختونخوا کے وہ علاقے دکھاؤں جہاں پر ڈائریکٹ نیٹ نہیں ہے, نیٹ کی سہولت نہیں ہے. وہ بیچارے بازار آ جاتے ہیں جہاں پر نیٹ کام کرتا ہے یا جہاں پر اپنے لیے میموری کارڈ میں کچھ ویڈیوز لے کے جاتے ہیں. میں ادھر گیا جہاں پر عام گاڑیاں نہیں چلی جاتی, اپنی مخصوص گاڑیاں جاتی, پھر پیادہ سفر ہے. لیکن ادھر میں نے قطار در قطار معصوم بچوں کو دیکھا کہ وہ نعرے لگا رہے ہیں من سب نبیًا, وہ نعرے لگا رہے ہیں من سب نبیًا. یقین کریں وہ نعرے لگا رہے آیا 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 آیا. یقین کریں میں نے اسی وقت اس مرد کلندر کی قبر مبارک کو سلام پیش کیا. میں نے کہا سلام ہو آپ کو کہ آپ کے اس دلیرانہ اور مخلصانہ جو کردار کا کس طرح پوری دنیا میں مقبوضہ کشمیر سے ادھر کے مسلمان رابطے کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ رابطے کرتے ہیں, جی میں فلاں ہوں مقبوضہ کشمیر سے. ان کو کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں یہ امید ہے کہ جب سے لبیک والے میدان میں ہے تو بابا جی جب بات کرتے ہیں. بابا جی سے ایک مرتبہ کسی نے صحافی نے پوچھا کہ وہ جو ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو علماء اسی وقت مسجد میں بیٹھ کر مسواک کی سائز پر مناظرہ کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ علماء آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور انہوں نے کام خراب کیا ہوا ہے. قربان جاؤں بابا جی پر کیسے جواب دیا, ایسا جواب دیا کہ ان کو حیران کر دیا. کہہ رہے نہیں الزامن بھی جواب دیا. کہا ٹھیک ہے میں مان گیا کہ وہ کر رہے تھے, چلو ان کا تو کام یہی تھا, لیکن جو پیسے پورے قوم کے پیسے کھا رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے, جن کے پاس اسلحہ تھا وہ کیا کر رہے تھے, جن کے پاس اسی وقت کی سارے فوج تھی وہ کیا کر رہے تھے. چلو وہ زمانہ چھوڑ دو, اسی زمانے کو آ جاتے ہیں, موجودہ دور میں بات کرتے ہیں. موجودہ دور میں ایک ایسا طبقہ ہے جو کہتا ہے جو ان کے پاس گوری بھی ہے, شاہین بھی ہے, ابدالی بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر وہ کہتے ہیں 12 سے
12:30 تک دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ تو کشمیر آزاد ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں ایک نغمہ ریلیز کرو کشمیر آزاد ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں آپ احتجاج کرو کشمیر آزاد ہوگا. لیکن ایک مرد کلندر اب بھی ویل چیئر پر بیٹھا وہ مسجد رحمت للعالمین سے للکار رہے ہیں انڈیا کو اور کہہ رہے کہ نہیں ہندو کا علاج احتجاج نہیں ہے. اگر کشمیر آزاد ہوگا ہمارے مسلمانوں کو آزادی ملے گی تو اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ تلوار لے کر جہاد ہی سبیل اللہ کے لیے حضور کے غلام میدان میں اس لیے آپ یاد رکھیے اس وقت بھی جو سختیاں برداشت کر رہے ہیں وہ علماء ہیں. قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا گھر مبارک کتنا مرتبہ توڑا گیا, کتنی مرتبہ آپ کی گرفتاری ہوئی, کس کس انداز سے. الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد. اب بھی یاد رکھیے میدان میں قربانیاں علماء دے رہے ہیں, بابا جی کی جانشینیں دے رہے ہیں. آپ یقین کریں اس وقت بھی اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم پریشان ہیں اس وجہ سے. وہ تو الحمدللہ اگر آج یہ دیکھ رہے ہیں یہ پھول برس رہے ہیں, یہ استقبال ہو رہا ہے, یہ لطف سجن دم بدم, یہ تو ہر وقت ہے. حضور کی نگاہ ناز کی برکت ہے, حضور کی غلامی کی تو پھیل ہے. کہاں ناروال اور کہاں چر سدہ, کوئی جوڑی نہیں ہے کہ بندہ کہے ناروال والا بھی مجھے جانے میں ناروال والے کو جانوں, یہ مجھے عزت دے میں کو اتنا عزت دوں. کوئی فاصلے اتنے ہیں شاید میں جانتا بھی نہیں تھا نہ آپ جانتے ہوتے کہ شفیق امینی کون ہے. حضور کی غلامی کی برکت ہے تو یہ ہے لطف سجن دم بدم. اور جب کبھی ہتھکڑی لگ جاتی ہے تو یہ کبھی کبھار ہوتا ہے. امتحان اسلام صدا نہیں لیتا. بابا جی فرماتے تھے صدا ہی نہیں رہنا, اسلام پہ عزتیں دیتا ہے. اسلام امتحان تو لیتا ہے مگر یاد رکھیے اسلام عزتیں نہیں دیتا ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں لطف سجن دم بدم, کار سجن گاہ گاہ اور انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. اس لیے آج اگر آپ اتنے ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہے, اللہ کریم اس کے منتظمین کو اس ادارے کو ہمیشہ مزید ترقیاں کامیابیاں اور عروج نصیب فرمائے. اس کے اساتذہ کو معاونین کو مزید توفیق عطا فرمائے. بہت بڑا اجتماع ہے ماشاءاللہ. لیکن ہم اگر یہاں سے نکلے اور کم از کم یہ عزم لے کے نکلے جو 74 سال سے ہم نے جس گندے نظام میں اس غلیظ ترین نظام میں ہم نے اپنا سر دیا ہے اور ابھی تک اس کی غلاظت وہ پورے قوم کو نظر آ رہی ہے. اگر ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے اور حضور علیہ السلام کی چمکتے دمکتے قانون کا سورج پاکستان پر طلوع ہونا ہے تو انشاءاللہ آپ نے تحریک لبیک کا ساتھ دینا ہے. آپ یہ عزم لے کر نکلیں گے کہ ہم نے اس ملک میں حضور کے دین کے لیے محنت کرنی ہے. اور یقین کریں میں اگر بابا جی کے حوالے سے صرف ایک بات کروں, ہمارے اراکین شورا جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہر طرف تحریک کے الحمدللہ خوبصورت بے مثل و بے مثال و بے نظیر مقررین خطبہ ہے وہ جا رہے ہیں. آپ یقین کریں اب بھی میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اتنے زیادہ لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر جا رہے ہیں ہم انہی جگہوں پہ نہیں پہنچے جہاں پر بابا جی پہنچے.
میں نے یہ علاقے دیکھے بابا جی کے ساتھ ایک مرتبہ وہ شکرگڑھ کے وہ آخری بالکل انڈیا کے بارڈر تک پہنچے، وہ سارا دن سفر میں رہے، اور یہ بھی نہیں تھا میں نے ایک جگہ تقریر کی، دوسرے جگہ طبیعت خراب تھی، کیسے ہوگا، یہ تو آپ کی محبت ہے میں بول رہا ہوں، لیکن بابا جی کا یہ نہیں تھا۔ وہ مرد کلندر اگر پہلی جگہ پہ 40 منٹ کا بیان کرتا تو دوسری جگہ پھر آپ نے 1 گھنٹہ کا بیان کرنا تھا، پھر تیسری جگہ جاتا تو 1 گھنٹہ 20 منٹ کا مزید بیان کرتے۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ میں تھک چکا ہوں اور یا اس کے نعروں میں یا اس کے جوش میں یا اس کے محبت میں کوئی کمی آئی، نہیں، وہ مزید بڑھتے چلے گئی۔ اس مرد کلندر نے نہ صبح دیکھا نہ شام، اور یہ بھی نہیں تھا کہ یہاں سے گئے تو آرام کیا، میں خود گواہ ہوں، ہم بیٹھ جاتے تھے، دوپہر سے بیٹھ جاتے تھے، کس کے لیے؟ میٹنگ کے لیے، یقین کریں رات ہو جاتی پھر صبح تک ہو جاتی، ہمیں ان کرسیوں پر بیٹھنا جو ہے نا مشکل پڑ جاتا، بالکل عجیب آخری کیفیت، لیکن ہم بابا جی کو دیکھتے بالکل حشاش بشاش بیٹھے ہوتے، جیسے کوئی اثر نہ ہو آپ کے چہرہ مبارک پر۔ یہ اللہ کریم نے اس امت کے لیے ایک نعمت ہے جو کہ اس وقت ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے انشاءاللہ فخر رہے گا کہ ہم نے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ پایا۔ اس لیے اہل سنت قدر کرے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے اہل سنت کو عروج نصیب کی ہے، یہ کوئی بندہ مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت سے آنکھیں چرانا یہ انصاف نہیں ہے۔ کچھ لوگ ادھر خیبر پختونخوا میں کسی نے کہا کہ ابھی تک ہم ہر مجلے میں کہتے تھے کہ اہل سنت پرامن تھی، لیکن اب ہمارے زبانوں پہ مہر لگی ہے جماعت کی وجہ سے، اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اہل سنت پرامن ہے۔ میں نے کہا یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اب تو تم آگے جا کر خدا کی قسم وہ لوگ جو شاید سمجھ رہے تھے ختم نبوت کا کام ہم کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، تو سال میں ایک میلاد کرتے ہیں، اب ان کے اپنے لوگ ان کے چہرے پر ان کو کہتے ہیں کہ تم نے صرف ختم نبوت کے نام لیے، چوک کے لیے نام رکھا، تم نے اس کے اوپر چندے لیے، لیکن ختم نبوت کا جو کام ہے اور اس کے لیے جو میدان میں قربانیاں ہے وہ تو یا رسول اللہ والوں نے دی ہے، وہ امام اہل سنت کے کہنے والوں نے دی ہے۔ اس لیے آپ یقین کریں وہ لوگ جو شاید ہمیں مشرک سے کم نہیں سمجھتے تھے، جیل میں جب ان کی طرف سے پیغامات آتی تھے تو دعائیں آتی تھی کہ اللہ کریم آپ کو کامیابی دے، آپ بہت بڑے کام دین کی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو شاید سمجھ رہے تھے، پتہ نہیں ان کے فتوے ہمارے بیچ کیسے ہوتے تھے، انہوں نے کہا نہیں بابا جی خادم الہند رضوی، اب رضوی ہو کر وہ کہتے ہیں بڑے عاشق رسول تھے۔ یہ قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کردار تھا کہ آپ نے اہل سنت کو الحمدللہ عزت دی ہے اور آپ نے اہل سنت کو پھر سے عروج دی ہے، اور وہ لوگ جو کہ اپنے پروگرامات میں تو کہتے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، انہیں میدان میں ان کے کارکنوں نے کر کے دکھایا کہ ہاں جب حضور کی غلامی کی بات ہو تو پھر جس طرح حضرت امام فضل حق خیرآبادی نے انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا اور فرمایا وہ کالے پانی کی سزا برداشت کر کے بھی فرمایا فدیت محمد خیرا برایا، جس طرح امام احمد ابن حنبل نے سر نہیں جھکایا، ایک کوڑا جب آپ کو لگتا تھا تو اس کے ساتھ یہ نعرہ نکلتا تھا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ وہ جب حضرت کفایت اللہ کافی پانسی کی طرف جا رہے تھے اور فلبدی پڑھ رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ وہ حضرت ممتاز قادری جو پانسی کی طرف جاتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، وہ غازی المدین جو جاتے ہوئے فرما رہے تھے من عاشق سرمست مزدار میں اندیشم، پروانہ جاباز مزنار میں اندیشم۔ خدا کی قسم وہ تاریخ پھر سے زندہ ہو گئی، ہمارے کارکن کولی آقا کر بھی لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس لیے میں آپ سے آخری اس مبارک محفل پاک میں آپ سے یہ آخری جو وعدہ ہے یہ لینا چاہتا ہوں
کہ بات ہماری نہیں ہے. اگر بات میرے عزت کی ہوئی، میں نے اپنی مفاد کی بات کی، شاہ صاحب نے اپنی مفاد کی بات کی، ان علماء نے اپنے مفاد کی بات کی، بے شک جدھر آپ کا مرضی ہو چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہ راستے کا سلام بھی ہمارے اوپر نہ کرے، لیکن اگر بات ہم نے پاکستان میں حضور کی دین کی، نظام اسلام کی، حضور کی دین کو تخت پر لانے کی بات کی، کوئی اپنا نعرہ بھی نہیں لگایا. نعرہ لگایا تو مالکوں کا لگایا، کوئی اپنا نعرہ نہیں لگایا، کوئی اپنے لیے بات نہیں کی، بات کی تو حضور کی. تو پھر ظاہری بات ہے جب مالکوں کی آپ بات کریں گے تو بابا جی فرماتے تھے جب مالک زندہ باد ہے تو اس در کی نوکر تو ویسی ہی زندہ باد ہے. لیکن ہم نے بات مالکوں کی تو آپ یقین کریں. اور پھر یہ بھی نہیں، قربانیاں اگر میدان میں قائدین بھی دے رہے ہیں، کارکنان بھی دے رہے ہیں، تو پھر آپ کو حق پہنچتا ہے. پھر ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ اس مشن میں آپ دل و جان سے ہمارے ساتھ ہو جائے اور پاکستان میں حضور کے دین کے لیے انشاءاللہ راہ ہموار ہو. آپ یقین کریں وہ رب انصاف والا ہے جس نے کوشش کی. پھر اللہ کریم، اور یہ ان کا عادت کریمہ بھی ہے کہ جب آپ ان کے دین کے لیے نکلیں گے تب مدد آئے گی. اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم گھر میں بیٹھے رہے اور کہے یا اللہ کشمیر آزاد ہو، یا اللہ بوسنیا چیچنیا آزاد ہو، اس پر ظلم نہ ہو. نہیں، اس کے لیے میدان میں آنا پڑتا ہے، بدر تک آنا پڑتا ہے، پھر فرشتے میدان بدر میں آتے ہیں. اگر افغانستان کی عمارت اسلامی اندر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہوتے کہ اللہ افغانستان میں نظام اسلام نافذ کرو، وہ نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے میدان میں رہ کر کام کیا، اپنے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وجود کے ٹکڑے کر دیے. وہ گوانتانامو میں اور وہ باگرام کے قید خانے ان کے ظلم و بربریت کی داستانیں سنا رہی ہیں کہ کس طرح ان پر ظلم کیا گیا، کس طریقے سے. جب انہوں نے یہ سارے ظلم برداشت کر لیے میدان میں تو پھر پوری دنیا کو شکست بھی دی. اس لیے آپ نے میدان میں رہنا ہے، آپ نے حضور کے دین کے لیے میدان میں رہنا ہے. اور جب آپ جدوجہد کریں گے تو پھر اس رب کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. پھر چاہے سامنے سے گولیاں ہو، چاہے سامنے سے بڑے بڑے لشکر ہو، لیکن تائید خداوندی آپ کے ساتھ ہوگا، میرے مصطفی کریم کا نگاہ ناز آپ کے ساتھ ہوگا. تو انشاءاللہ جب لبیک میدان میں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ناقابل یقین حد تک کامیابیاں اللہ کریم اس جماعت کو دے رہی ہے. لوگ سمجھ رہے تھے کل عدم ہو گئے، ختم ہو گئے. یہ بھی اس ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کوئی جماعت کل عدم ہوئی اور پھر اسی نام پر دوبارہ بحال ہوئی. الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں کیا ہوا؟ ہم نے کہا ہم نے بابا جی کی وہ امانت الحمدللہ پھر سے لوٹا دی ہے. اور انشاءاللہ یہ جماعت جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کل عدم کریں گے، بڑے بڑے لوگ کہہ رہے تھے اب تو ان کے اوپر جس سینے پر بیج ہے اس پر بھی پرچہ ہوگا، اب تو جھنڈے پر بھی پرچہ ہوگا، اب تو ان کی محفل بھی پرچہ ہوگا. یہ محفل بھی نہیں کر سکتے، نعرہ بھی نہیں لگا سکتے، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ تو اللہ اور رسول کی تائید تھی. یا الحمدللہ ہم نے ان کو کہا جو تم نے ہمیں کل عدم کہا تمہیں یہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ اپنے نشان پر سامنے نہیں آ سکیں گے، لیکن لبیک والے انشاءاللہ کیونکہ یہ نظریہ ہے، یہ فکر ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کے پیچھے بابا جی کا اخلاص ہے، شہداء کا خون ہے، صلاح الدین ایوبی کی تلوار اور للکار ہے. یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تم اپنے نشان پر سامنے نہیں آئیں گے. لبیک حضور کے غلام بے سر و سامانی کی حالت میں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے قیادت کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور اس کاروان کو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھانا ہے. انتہائی مشکور ہو تمام احباب کا. اللہ کریم جل جلالہ آپ کو سلامت رکھے. اب آپ تشریف رہے گا یہی ان کا.